اللہ فرماتا ہے اس کا جسم نہیں کھانا جو تیرے اندر آ رہا ہے، قبر سے میرا رب فرماتا ہے کہ اس کا جسم کھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ قبر کیا کہتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، قبر جواب دیتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفک، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ قبر کہتی ہے مولا میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں کہ جس کے سینے کے اندر تیرا کلام موجود ہے، تیرا قرآن جس کے سینے میں موجود ہے۔ تو یہ پتا چلا کہ قبر بھی جانتی ہے کہ کون غدار آ رہا ہے اور کون وفادار آ رہا ہے، کون اپنے سینے میں کیا لے کر کے آ رہا ہے، عشق مصطفیٰ لے کر کے آ رہا ہے یا توہین مصطفیٰ کر کے وہ میرے اندر آ رہا ہے۔ یاد رکھنا جو نبی کا وفادار ہوگا، جو وفادار صحابہ ہوگا، جو وفادار اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوگا، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ جو اللہ کا کلام اپنے سینے میں بسا کر کے لے کے جائے گا، قرآن مقدس کو اپنے سینے میں بسا لے گا، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ تو قبر بھی جانتی ہے۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، آج سے 1500 صدی پہلے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایک حسرت کا اظہار فرمایا۔ اب آپ سوچیں آج کی اس صدی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسرت کو پورا کرے گا کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ پوری امت کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے پیغام ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں میرے عزیزو آپ نے سنا ہوگا، سورہ ملک جو قرآن مقدس کے 29واں پارہ جو شروع ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ سورہ ملک ہے، 2 رکوع ہیں اور 30 آیتیں، چھوٹی سی سورت ہے۔ اس کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اپنے سینوں میں قرآن کی آیتوں کو بسانا، قرآن کی آیتوں کو یاد کر لینا، حفظ کر لینا، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک سورت کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، احب ان تکون هذه السورة في قلب كل رجل وامرأة من امتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، یہ میری حسرت ہے، یہ میری ایک خواہش ہے، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہر امتی اس سورت کو یعنی سورہ ملک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لے، اس کو یاد کر لے۔ کیا فرمایا؟ فی کل رجل وامرأة من امتی، صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا کہ مرد اور عورتیں سب اس سورت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ اب یہ خواہش ظاہر کی اللہ کے رسول نے آج سے 1500 صدی پہلے۔ اب جو آج اس کو پورا کرے گا اس کو انعام کیا ملے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے لیے کیا خوش بختی ہے، اس کے لیے کیا سعادت ہے۔ میرے عزیزو ایک بات پر تو عمل کریں نا، ایک چیز پر تو کبھی عمل کر کے دیکھیں۔ دنیا کا اگر کوئی انسان آپ کو کسی بات کے لیے کہتا ہے نا، تو اگر وہ آپ سے بڑا ہے نا عہدے میں، ترقی میں، کامیابی میں، تو آپ فوراً اس کی بات کو سنتے ہیں۔ لیکن یار جو جانے کائنات ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، کیا ان کی باتوں پر ہم عمل نہیں کر سکتے، یاد نہیں کر سکتے، کچھ کام نہیں کر سکتے ایسے؟ اور وہ بھی آپ ہی کا فائدہ ہے اس میں بھی۔ اب خوشی کیا ملے گی جب آپ یاد کر لیں گے اس کو۔ 30 آیتیں ہیں اس کے اندر، 2 رکوع ہیں۔ اگر روزانہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سورت کو جو یاد کر لے گا، یہ میری حسرت ہے کہ ہر مرد اور عورت میری امت کا اس سورت کو یاد کرے، محفوظ کر لے اپنے سینے کے اندر، تو کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں۔ لیکن انعام اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے۔ 30 آیتیں ہیں، مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، روزانہ ایک آیت بھی پڑھے گا، ایک آیت بھی یاد کرے گا تو 1 مہینے میں پوری سورت کو حفظ کر لے گا، پوری سورت کو یاد کر لے گا، پڑھ لے یا کسی سے سن کے یاد کر لے، ٹھیک ہے؟ پھر پیغام کیا ملے گا؟ پھر صدا کیا آئے گی؟ مدینے سے صدا آ جائے، آقا یہ پکارے کہ اے میرے امتی، تو نے میری ایک حسرت کو پورا کیا ہے، بروز قیامت میں تیری ساری حسرتوں کو پورا کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسرت میرے آقا کی ہے لیکن فائدہ اس میں ہمارا ہو رہا ہے۔ نبی نے ہر وقت اپنی امت کا فائدہ سوچا ہے، اپنی امت کو نارے دوزخ سے بچانے والے کام بتائے ہیں۔ اور میرے عزیزو اگر بات صوفیہ کی جائے نا، بات اللہ والوں کی جائے، بزرگوں کی جائے، تو فرماتے ہیں کہ
پہلی رات کا اگر چاند دیکھا جائے نا، چاند کی پہلی تاریخ کو میرے عزیز جب چاند نظر آتا ہے، چاند دیکھا جائے، چاند دیکھ کر اگر یہ سورت حفظ ہے اور آپ اس کو وہیں کھڑے ہو کر کے پڑھ لیں، چاند دیکھا آپ نے اور آپ نے پڑھ لیا اس سورت کو، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ چاند دیکھ کر کے گھر میں بیٹھ کر کے پڑھ لیں، دیکھ کر پڑھ لیں قرآن مقدس کے اندر، تو اللہ والے فرماتے ہیں، تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس نے یہ عمل کیا، 30 آیتیں ہیں سورت کے اندر، جس نے یہ عمل کیا اس کی ہر آیت مہینے کے ہر دن کی محافظ بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا گیا کہ اگر اس مہینے میں آسمان بھی زمین پر گر جائے تو اس کا بال باقا نہیں کر سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ انعامات ہمیں دیے گئے ہیں، یہ ہمیں کب معلوم ہوگا، یہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اپنے علماء سے محبت رکھیں گے، علماء سے رابطہ کریں گے، علماء کی قربت حاصل کریں گے، ان کے قریب جا کر کے بیٹھیں گے، ان سے پوچھیں گے، تب ہمیں کہیں جا کر کے ان باتوں کا پتہ چلے گا، کیونکہ ہم نے تو علماء سے دوری بنا لی ہے نا۔ اور یاد رکھنا، لا يسمع قول العلماء، جو علماء کی باتوں کو نہیں سنتا ہے نا میرے عزیز، جو وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، تو ایسا شخص بروز قیامت بہت سخت عذاب میں مبتلا ہونے والا۔